بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ ہم اس بات کے منتظر ہوتے تھے کہ کوئی دیہاتی آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال کرے۔ تو ایک مرتبہ ایک دیہاتی آیا، اس وقت نماز کی تکبیر ہو چکی تھی اور اس نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ قیامت کب قائم ہوگی؟ تو چونکہ اس وقت تکبیر ہو چکی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ وہ قیامت کے بارے میں پوچھنے والا کہاں ہے؟ تو اس دیہاتی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں یہاں ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا کہ تم نے قیامت کے بارے میں کیا تیاری کر رکھی ہے؟ تو وہ دیہاتی عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ میرے پاس کوئی بہت زیادہ عمل، نماز اور روزے وغیرہ نہیں ہیں، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر شخص اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت رکھتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس دن مسلمانوں کو انتہائی خوش دیکھا اور اتنا خوش شاید ان کو اسلام لانے کے بعد نہیں دیکھا گیا۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے جس سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی وجہ سے سوال کرنے کی جرت نہیں کرتے تھے۔ عام طور پر وہ منتظر رہتے تھے کہ کوئی دیہاتی آ جائے۔ یہ دیہاتی چونکہ دربار رسالت کے آداب سے عام طور پر اتنے زیادہ واقف نہیں تھے، تہذیب اور تمدن سے بھی دور رہتے تھے، تو وہ بے دھڑک سوال کر بیٹھتے تھے۔ تو صحابہ منتظر ہوتے تھے کہ کوئی دیہاتی آئے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جواب دیں تو ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو جائے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جب نماز کے لیے تکبیر ہو جائے تو اس کے بعد کسی اور کام یا بات میں مشغول نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کے فوراً بعد نماز کا اہتمام ہونا چاہیے۔ جیسے اس روایت میں آپ نے سنا کہ نماز کے لیے تکبیر ہوئی اور ایک دیہاتی آ کر اس موقع پر سوال کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سوال کا جواب نہیں دیا بلکہ نماز پڑھائی اور نماز کے بعد پھر آپ اس کے بارے میں دریافت فرماتے ہیں اور جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ تکبیر کے فوراً بعد نماز کا اہتمام ہونا چاہیے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کا ہونا یہ ایک مسلمان کے نام اعمال میں بہت بڑی بلکہ سب سے عظیم عبادت ہے، کیونکہ قیامت کے دن انسان اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس کے ساتھ اس کو محبت ہو۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت ہوگی اور سب سے بڑھ کر محبت ہوگی تو قیامت کے دن انسان اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہوتا ہے۔ چنانچہ اس روایت میں آپ نے سنا کہ وہ دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم نے تیاری کیا کی ہے؟ یعنی قیامت کے بارے میں پوچھتے ہو تو تم نے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ تو وہ عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ میرے نام اعمال میں تو کوئی اتنے خاص عمل نہیں ہے، البتہ مجھے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ انتہائی محبت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خوشخبری دی کہ انسان چونکہ اپنے محبوب کے ساتھ ہوتا ہے قیامت والے دن، اور تمہیں جب اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کے ساتھ رکھے گا۔ اور چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ اس محبت پر انسان کو خوش بھی ہونا چاہیے، کیونکہ یہ انسان کے لیے سب سے عظیم عبادت ہے۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی توفیق دی ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرے، سوسائٹی کو نہ دیکھے
دیکھے، کسی کو نہ دیکھے کہ میں سنت پہ عمل کروں گا تو لوگ کیا سوچیں گے، بلکہ وہ سنت پر عمل کرے، کیونکہ سنت سب سے بڑھ کر ہے۔ اور جب کسی کے دل میں اس قدر محبت موجود ہو تو یہ اس کے لیے سب سے بڑا اعزاز ہے، اور اسے اس پر سب سے زیادہ خوش بھی ہونا چاہیے۔ جیسے اس روایت میں آپ نے سنا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنائی کہ قیامت کے دن انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کو محبت ہوگی، تو صحابہ کرام اتنے خوش ہوئے کہ شاید وہ اسلام لانے کے بعد کے دن کے بعد اتنے خوش نہ ہوئے ہوں۔ یعنی جتنی خوشی انہیں مسلمان ہونے پر ہوئی تھی، اس کے بعد اگر انہیں اتنی خوشی ہوئی تو اس بات پر ہوئی کہ چونکہ ہمیں پیغمبر سے سب سے زیادہ محبت ہے، تو قیامت کے دن اللہ تعالی ہمارا حشر بھی پیغمبر کے ساتھ ہی کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حقیقی محبت نصیب فرمائے۔